اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے جاب کرنے والی خواتین کے مسائل۔ جب یہ ٹاپک مجھے دیا گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہ چیک کروں کہ خواتین نے باہر جا کے کام کرنا شروع کب کیا، بیکاز انیشلی تو خواتین جو ہیں ان کو ایجوکیشن کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھیں، اور اگر انہیں باہر جا کے کام کرنا پڑتا بھی تھا تو وہ لو پینگ جابس تھیں یا مینول جابس تھیں جو وہ کرتی تھیں، اور زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں پرائم کیئر گیور کا کام ہی کرتی تھیں، مطلب بچوں کو ہی سنبھالتی تھیں اور گھر کے کام کرتی تھیں۔ ارلی 20th سینچری میں یہ بات چینج ہوئی کیونکہ خواتین کو ایجوکیشن لینے کی اجازت ملی، اور 1930 سے 1970 میں اسٹڈی گروتھ ہوئی خواتین کی ایجوکیشن میں بھی، اور پھر کیونکہ جابس بھی جو ہے اس کی بھی جابس بھی بڑھ گئیں، تو آپ کو لیبر بھی چاہیے جابس کے لیے، تو خواتین کیونکہ پڑھ رہی تھیں اور ان کے پاس ڈگریز تھیں تو ان کو پھر جابس بھی ملنا شروع ہوئیں، ریسٹرکشنز ان کے اوپر کم ہوتے گئے، پڑھائی کے بھی اور باہر جا کے کام کرنے کی بھی، اور بائی 1970s خواتین کی دنیا میں پارٹیسپیشن in the job market 50% ہو گئی for single women and 40% شادی شدہ خواتین کے لیے۔ بٹوین 1990s میں 74% خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں تھیں compared to 93% آف مین، اور خواتین جو ہیں وہ اس دوران ان وہ جو ٹریڈیشنل رولز تھے نا جو وہ کام کرتی تھی ٹیچنگ یا نرسنگ، اس سے ہٹ کر انہوں نے میل ڈومینیٹڈ پروفیشنز جیسے لاء، میڈیسن، مینجمنٹ، کارپوریٹ جو کام ہوتے ہیں اس میں جانا شروع کیا، اور جیسے وہ اور زیادہ ایجوکیشن لینے لگیں اور وہ ہائر پوزیشنز پہ جانے لگیں اور لیڈرشپ رولز جو ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہوئے۔ اب جیسے خواتین نے بھی باہر جا کے کام کرنا شروع کیا تو جو گھر کا بیلنس ہے، بیلنس آف ورک لائف اور فیملی لائف، وہ بدلنا شروع ہو گیا، اور اس کے جو ہیں وہ بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں۔ آج ہم جس چیزوں کو زیادہ تر فوکس کریں گے میرے خیال میں وہ نقصان ہی ہیں، مگر کوشش یہی ہوگی کہ دونوں سائڈس کو دیکھا جائے، اور پھر ڈیسیشنز جو ہیں وہ خواتین خود لے سکتی ہیں کہ، اور پرائرٹیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا کہ پرائرٹیز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور کیا پرائرٹائز کرنا چاہیے اور کب پرائرٹائز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا کہ خواتین کا کام جو ہے وہ گھر میں بچوں کا خیال رکھنا ہی ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر وہ خاتون جس کے پاس ایک ایجوکیشن ہے، ایک ڈگری ہے جس کو وہ استعمال کر سکتی ہیں، جو کہ اکنامکلی اپنی سچویشن بھی بہتر کر سکتی ہیں، اور جہاں وہ کام کر رہی ہیں وہ اس ملک کو بھی بینیفٹ ہے نا جب آپ زیادہ ورک اس میں آتے ہیں لیبر فورس میں، تو دونوں چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور کوشش یہی میں کروں گی کہ آج ان دونوں پہلوؤں پہ بات ہو۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ خواتین کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی باہر جا کے کام کرنے کی۔ اب جو ان میرڈ بچیاں ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں، ان کو گھر میں رہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ان کے اوپر کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، جیسے ان کے ہسبینڈ یا ان کے بچے نہیں ہیں۔ تو اگر ایک 23 سال کی بچی نے اپنا ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ باہر جا کے کام کر رہی ہے اور اپنے خود مختار ہے اور ہو سکتی ہے، تو اس کو روکنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، مگر اس کے برعکس ایک خاتون جو شادی شدہ ہیں، مطلب یہی لڑکی ہو سکتی ہے جو 23 سال کی عمر میں اپنی ڈگری لے کے اس نے کام کرنا شروع کیا، 25-26 سال میں یا آگے جا کے اس کی شادی ہو گئی، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ شادی کے بعد پرائرٹیز بدل جاتی ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے ترجیح کس چیز کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہیں وہ اتنا اچھا کما رہے ہیں کہ خاتون کو باہر جا کے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ میری اتنی اچھی ڈگری ہے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، میں ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی کسی پہ، تو وہ ایک سوچ ہے نا ان کی، اور پھر اس میں ہسبینڈ وائف کا ساتھ مل کے ایک ڈیسیشن لینا، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
ایک ہسبینڈ کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا پورا خاندان ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا شادی کے بعد. تو وہ خاندان کس طرح سے ہے، وہ آرتھوڈاکس ہیں یا وہ لبرل ہیں، اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہی آپ آگے ڈیسیشنز لیتے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے اور آپ کو اس کے حساب سے بدلنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو یہاں پہ رکھیں کہ ٹھیک ہے، خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اور فیملی کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہوتی ہے اور وہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو بھی ڈیسیشن لیتے ہیں اس کو فالو کرے گی. مگر اس کے بعد ایک عورت کی، کیونکہ وہ انسان ہے آفٹر آل، تو اس عورت کی اپنی بھی کوئی خواہشات ہیں، تو اس کو پھر وہ بھی فیملی کو اور ہسبینڈ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مل کے یہ ڈیسیشنز لینی چاہیے جہاں سب اگری کرتے ہیں. کمپرومائزز جو ہیں وہ دونوں طرف ہی ہو رہے ہیں، ایک طرف نہیں ہو رہا. اب آتے ہیں ٹاپک پہ کہ خواتین کو مسائل کیا پیش آتے ہیں جب وہ باہر جا کے کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کام میں جو ہے وہ لچک کم ہوتی ہے نا. مطلب اگر وہ باہر جا کے کام کر رہی ہیں تو بچوں کی دیکھ بھال جو ہے اس کے لیے ان کو سہولت فراہم کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اگر وہ کسی اور کو ہائر کرتی ہیں کہ گھر آ کے کوئی اور بچوں کو سنبھالے، یا وہ بچوں کو ڈے کیئر میں بھیج رہی ہیں، تو اس میں پھر بچوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہے جو آئی تھنک ہر ماں فیل کرتی ہے اور کبھی کبھار گلٹی بھی محسوس کرتی ہے کہ میرا کریئر یا میرے بچے. اب اس کے اندر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ترجیح کس چیز کو دینا چاہتی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ ایک فائٹ ہے نا کہ میرا کریئر امپورٹنٹ ہے یا میرے بچے امپورٹنٹ ہیں. دین اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی 23 سال میں جو تھی وہ اب 28 سال میں نہیں ہے، آپ کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. تو آپ کو اپنی پرائرٹیز کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی بدلنا ہے اور اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم زندگی کو دیکھتے جائیں کہ وہ ایک طرح سے نہیں رہتی، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے آپ وہاں پہ وہ چیز پرووائڈ کریں، اور جو آپ کا کریئر ہے وہ اسٹیپ بیک لے لے اور آپ اپنے بچوں کو وہ وقت دیں جس کی ان کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، جب اسکول میں چلے جاتے ہیں اور جب ان کا دن بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ماں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر جو خاتون ہے وہ اپنا کریئر جو ہے وہ لے سکتی ہے، آگے بڑھا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ خاتون باہر جاتی ہی کیوں ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ ہے کہ ثقافتی اور معاشرتی توقعات جو ان سے ہوتی ہیں. اب معاشرے کو اگر دیکھیں، ہمارے معاشرے کو، تو وہاں پہ خواتین جو ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان کو ترجیح دیں گی، اور اس کی وجہ سے، اور اگر وہ اس کو فائٹ کرتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ترجیح دے رہی ہوں جس طرح سے میں دینا چاہتی ہوں، لیکن آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ انہیں یہ گلٹی فیلنگ کرواتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ان کو سننی پڑتی ہیں، تو یہ دباؤ جو ہے وہ ان کو دباؤ ان کے لیے ذہنی دباؤ جو ہے وہ ان کو اثر کر سکتا ہے ان کی صحت پر، اور پھر آف کورس آگے اپنے کام پہ بھی اثر کرتا ہے اور گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس پہ بھی اثر کر لیتا ہے. اس کے علاوہ کام کرنے والی خواتین کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور ان کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی خود اعتمادی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور انہیں اس بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، جبکہ خاتون یا عورت کا جو کام ہے وہ اپنا گھر سنبھالنا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں اگر ان کو خاندان سے نہیں بھی مل رہی تو باہر کے لوگوں سے ملتی ہیں، تو یہ چیز تو عورت کو آئی تھنک ہمیشہ فیس کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے وہ فیملی میں ہو یا پھر جہاں وہ کام کرتی ہے وہاں پہ ہو. اور یہ چیز آپ کا کانفیڈنس اس سے بہت لو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کام کرنے والی خواتین کو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آفس انوائرمنٹ میں بھی خواتین جو ہیں ان کو کچھ مرد اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ گھر پہ ہے،
مطلب اگر ان کے گھر والے بھی انہیں اجازت دے دیں اور ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہو، لیکن جس ایریا میں یا جہاں وہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی ذہنیت کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی ذہنیت کے ساتھ بھی کام کرنا اور مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سچویشنز میں، اسپیشلی جب ایک خاتون جو ہے وہ اتنی ہی قابل ہے جتنا ایک مرد ہے، لیکن وہ مرد سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں مرد ہوں تو پروموشن مجھے ملنی چاہیے، یہ پروجیکٹ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ یہ تو خاتون ہے۔ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خواتین کے لیے کارپوریٹ ورلڈ میں ان مردوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا، اور کیونکہ اس قسم کے مرد جو ہیں وہ خواتین کو ایک نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یا یہ جب پریگننٹ ہو جائیں گی تو پھر آف کورس چلی جائیں گی یا پیٹرنٹی لیو پہ چلی جائیں گی، تو پھر وہ کام تو مرد کو ہی کرنا ہے، سو وائی ڈپینڈ آن اے وومن وین شی از انریلائبل ان دیز ٹائم فریم جو خاتون کی ایک عمر ہوتی ہے جہاں وہ ان کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو کیریئر میں ڈیولپمنٹ ملنا اور آگے بڑھنا ایک بہت بڑی رکاوٹ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ مرد ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے ہو جائیں گے تو پھر آف کورس آپ کی پرائرٹی بچے ہو جائیں گے، سو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خواتین کے لیے، اور اس کو پروف کرنے میں بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ بہت اسٹرگل کرتی ہیں، اور بہت ذہنی دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو اب اگر ہم تھوڑی سی نظر اس پہ ڈال لیں کہ کام کرنے کے ایڈوانٹیجز اور چیلنجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو اس میں ایک یہ ہے کہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص الگ ہے، اور ہر عورت جو ہے وہ ایک الگ اس کی تھنکنگ ہے، اور اس کے حالات، اس کی پسند، اس کی مالی ضروریات اور اس کی سمجھ، وہ سب ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس کو کس چیز کو چننا چاہیے۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کام کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو مالی آزادی ہے، کہ جو عورت ہے وہ کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں ہوتی، نہ فیملی پہ نہ اپنے ہسبینڈ پہ، وہ سیلف ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کو مالی آزادی ہوتی ہے۔ پھر جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ کریئر، اس کو پڑھائی کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کرنا پروفیشنل گروتھ اور پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک خاتون جو ہے وہ جب اپنی پڑھائی کو استعمال کرتی ہیں تو ایک مرد بھی آف کورس، تو ان کو ایک پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے، آپ کی سوشل انٹریکشن ہوتی ہے، آپ کو ذہنی اسٹیمولیشن ملتی ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برین بھی ایک مسل ہے، اور اس میں آپ کو اس کو کانسٹنٹلی اسٹیمولیٹ کرنا چاہیے، تو وہ ایک بہت ہی ہیلدی چیز ہے، کیونکہ ایک صحت مند ماں جو ہے وہ ایک صحت مند بچوں کو مطلب وہ ان کو بچوں کو تربیت دیتی ہے، صحت مند بچوں کو۔ اس کے علاوہ وہ ایک رول ماڈل بنتی ہے، کام کرنے والی مائیں بچوں کے لیے مثال بنتی ہیں، اور وہ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی کے اوپر اور خود مختار ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو ہے۔ تو کام کرنے کے چیلنجز اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو گھر کے کام کے ساتھ کیریئر کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چاہے جتنا بھی ایک خاتون باہر جا کے کیریئر کو سنبھال لے، اس کو اپنا گھر کو سنبھالنا ہوتا ہی ہے۔ ایک عورت باہر جا کے کام کرتی ہے اور ایک مرد باہر جا کے کام کرتا ہے۔ جب مرد گھر آتا ہے تو وہ کچن میں نہیں جائے گا، عورت ہی جائے گی، یا اگر ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو پھر بھی ٹیک کیئر کرنا، میک شو کرنا کہ گھر صاف ہے، کچن مطلب کھانا موجود ہے، کپڑے جگہ پہ ہیں، آل جو کام ہوتے ہیں گھر کے، وہ ساری چیزیں وہ خاتون کو ہی کرنی ہے۔ سو ایکچولی میں تو اس کو کہتی ہوں ڈبل ٹربل، کہ آپ باہر جا کے بھی کام کر رہے ہیں اور گھر آ کے بھی کام کر رہے ہیں، سو اٹس ایکچولی اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ گلٹ محسوس کرتی ہے سماج کی طرف سے، کیونکہ سوسائٹی تو آپ کو یہ کہتی ہے نا کہ آپ کا کام گھر میں ہے، آپ کو بچوں کو دیکھنا چاہیے، آپ کو
گھر کو دیکھنا چاہیے، میاں کو ٹائم دینا چاہیے. تو جو کریئر میں وہ پروگریس کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو بھی پیچھے لینا پڑتا ہے، بیکاز اس کو اپنے گھر کو ترجیح دینی ہوتی ہے. تو یہ ایک پریشر ہمیشہ ایک خاتون فیل کرتی ہے. اور پھر مدرہڈ پینلٹی، کہ کام کرنے والی مائیں جو ہیں وہ اکثر ان کو ویج گیپ ہوتا ہے ان کا، اور کریئر ایڈوانسمنٹ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ویج گیپ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت آج بھی خواتین اسی کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہم کام سیم کرتے ہیں مگر ہمیں ویجز سیم نہیں ملتی، ریمینوریشن سیم نہیں ملتی، تنخواہ سیم نہیں ہوتی جو مرد کی ہے اور جو عورت کی ہے، جبکہ کام سیم ہے. کریئر ایڈوانسمنٹ میں بھی ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی جو مرد کو ملتی ہیں. تو وہ ایک اور چیز ہے جو ایک عورت ہو کے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو ایک اور چیز کو دیکھ لیں تو وہ ہے کہ ایک ماں کو ہمیشہ یہ گلٹ رہتی ہے کہ میں ماں ہوں اور میرے بچے، کبھی آپ کام پہ ہیں تو آپ اپنے بچے کا شاید کوئی میٹنگ مس کر لیں یا کوئی اسپورٹس ڈے ہے اس کو مس کرنا پڑ جائے کیونکہ آپ کا کام ہے اور وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو وہ گلٹ جو ہے وہ ہمیشہ ماؤں کے ساتھ تو میرے خیال میں رہتی ہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ گھر پہ رہنے کے فائدے کیا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ زیادہ وقت مائیں گزارتی ہیں. فل ٹائم پیرنٹنگ جو ہے وہ بچوں کے لیے آف کورس ہر طرح سے امپورٹنٹ ہے. جذباتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. ایک ماں اگر ہر وقت گھر میں موجود ہے تو بچے کو پتہ ہے کہ میری ماں کہاں پہ ہے، تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر چائلڈ کیئر کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. اگر ماں گھر پہ ہے تو اسے بچوں کو چائلڈ کیئر پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب وہ اسکول کے جانے کی عمر کا ہوگا تو تبھی جائیں گے، تو اس کا خرچہ آف کورس بچ جاتا ہے. پھر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی ریجڈ ورک اسکیڈول نہیں ہوتا کہ 9 to 5 والا اسکیڈول نہیں ہے نا، کہ ماں اٹھی اس نے آرام سے بچے کو بھیجا. اور بھی ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب ایک ماں ورکنگ مدر جو ہوتی ہے نا وہ اسٹریسڈ آؤٹ بہت ہوتی ہے، تو وہ اسٹریس جو ہے وہ بچے بھی محسوس کرتے ہیں. تو صبح 6 بجے اٹھ کے لنچ بنانا، بچوں کو اٹھانا، پھر کبھی بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا بچہ سست ہو رہا ہے اٹھنے میں، تو ماں وہ چیز بیکاز اس کو اپنے کام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ اپنا اسٹریس جو ہے وہ بچہ فیل کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہے گی کہ جلدی اٹھے، کام تیار ہو اور اسکول جائے تاکہ ماں اپنے کام پہ جائے. تو یہ اسٹریس جو ہے یہ مائیں کبھی کبھار یا اکثر میں کہوں گی ورکنگ مدرز جو ہیں وہ فیل کرتی ہیں، اور پھر وہ بچوں پر وہ اس کا اثر ہوتا ہے. گھر پہ رہنے میں یہ بھی ہے کہ آپ آف کورس آپ کریئر کی قربانی دے رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے جو اگر ایک عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور قابل ہے بہت، اور ایک کریئر چھوڑ کے گھر پہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ آج، کیونکہ وہ اپنے پیئرس کو اگر دیکھے گی، اپنے ساتھیوں کو، کہ وہ کہاں پہنچ گئے اور میں کہاں پہ ہوں. اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں ہر کسی کا جو سکسیس کا معیار ہے نا وہ مختلف ہے. کسی کے لیے سکسیس یہ ہے کہ وہ کریئر پروگریشن ہے، کسی کے لیے سکسیس یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کو فل ٹائم دے رہی ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی والے بچے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ سکسیس ہے. تو وہ اب آپ کسی کے اوپر ٹھوس نہیں سکتے نا، وہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس کے لیے سکسیس کیا ہے. لیکن ایک کریئر وومن کے لیے آف کورس سکسیس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کو کرے یا وہ اپنا کریئر مس کرے، تو وہ ایک دباؤ آتا ہے اس کے اوپر، یا وہ سوچتی ہے یہ چیز اس کو ڈپریشن میں بھی لے کے جا سکتی ہے کہ میں اتنا اچھا کریئر چھوڑ کے میں اب گھر بیٹھی ہوئی ہوں. سماجی تنہائی محسوس ہوتی ہے، بیکاز پروفیشنل انگیجمنٹ جو ہے وہ سیلف اسٹیم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی مس ہو جاتی ہے جب آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ ایک گھریلو عورت بن کے. پھر آپ کے جو ڈسکشن کے ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ بھی بدل جاتے ہیں. کہاں آپ دنیا کو بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے ورک انوائرمنٹ میں یا کارپوریٹ لائف میں، اور کہاں پہ آپ بچوں کے ڈائپرس کی قیمت یا آج کل کون سے اسکول بہت اچھے ہیں یا بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگین بات یہی ہے کہ آپ کو کس چیز میں سیٹسفیکشن مل رہی ہے، آپ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ چیزیں پھر آپ کو اپنے آپ کو خود ہی منوانی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن سماجی تنہائی اس طرح سے اگر آپ پروفیشنل انگیجمنٹ میں مس کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو سوشلی اس میں کر سکتے ہیں فلفل، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایکچولی بہترین چیز کیا ہے، جیسے میں نے بات کی کہ ہر کسی کے پرسنل حالات اور سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ عورتیں کریئرز میں
سفلتا پاتی ہیں وہ، جبکہ فل ٹائم جو کیئر گیونگ مدرس ہیں وہ اس میں خوشی ڈھونڈتی ہیں، ان کو اس میں خوشی ملتی ہے. تو آج کل جو ہے وہ بہت سی عورتیں بیلنس ڈھونڈ رہی ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے آج کل زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو جو بیلنس ڈھونڈتی ہیں پھر وہ پارٹ ٹائم کام پہ آ جاتی ہیں، ریموٹ جابس لے لیتی ہیں یا فلیکسیبل کیریئرز لے سکتی ہیں، تاکہ اگر اس طرح سے اگر وہ کر لیں کہ پارٹ ٹائم کر لیں یا ریموٹ جاب کر لیں یا فلیکسیبل کیریئرز کر لیں، فری لانسنگ کر لیں، تو اس کے اندر پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں پھر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، مالی آزادی بھی مل جاتی ہے اور فیملی کو بھی ٹائم مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنی کیریئر کو بھی نہ چھوڑے اور اپنے گھر کو بھی نہ چھوڑے، اور دونوں جگہ سے اس کو دونوں چیزوں کو وہ ٹائم دے سکے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا کیریئر بھی کنٹینیو کرے اور بچوں کو بھی ٹائم دے. تو ایک یہ حل مجھے نظر آتا ہے کہ جو کیریئر اورینٹڈ خواتین ہیں وہ جب مائیں بنتی ہیں اور اس ایک رول چینج ہوتا ہے نا ان کا، تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ہی اپنا کیریئر چھوڑ دیں. وہ ریموٹ یا ہائبرڈ کام کر سکتی ہیں، وہ فلیکسیبل آورس پہ کام کر سکتی ہیں، وہ پارٹ ٹائم یا فری لانس کام کنسیڈر کر سکتی ہیں. اب یہ آسان نہیں ہے آف کورس، مگر کیونکہ ہر کمپنی آپ کو یہ سہولتیں نہیں دیتی، ہر کنٹری، ہر جس ملک میں آپ ہیں وہ ہر ملک آپ کو سہولتیں نہیں دیتا، مگر پھر اس میں آف کورس آپ کی چوائسیز کم ہو جاتی ہیں. مگر یہ ایک چوائس ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اور تھوڑی سی کوشش کر کے یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اگر ہم شیئر کریں تو اس میں بھی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے کہ پارٹنر کے ساتھ چیزیں ڈیوائڈ کر لی جائیں، کہ بچوں کو کون روز عورت ہی پک اور ڈراپ نہ کرے، ایک دن ہسبینڈ کر لے، ایک دن خاتون کرے، ماں کر لے. پھر جو گھر میں دوسری چیزیں ہیں اس کو بھی اگر ڈیوائڈ کر لیا جائے، اور پھر جیسے گھر کے دوسرے کام ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیوائڈ کر لیا جائے آپس میں، تو بوجھ سارا جو ہے وہ خاتون پہ نہ آئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باؤنڈریز رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جب اگر آپ گھر سے کام کر رہی ہیں تو گھر کا جو آپ کا آفس ہے وہ پھر آپ اس کو جب آپ گھر کے کام کریں تو وہ پھر بند ہو جائے. کیونکہ کبھی کبھار یہ پرابلم ہوتی ہے کہ پھر جب آپ گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کانسٹنٹلی پھر ہوتے تو آپ گھر پہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں ہوں تو گھر پہ، لیکن آپ آفس کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ورک آورس اپنے سیٹ کر لیں، ڈیزگنیٹڈ آورس ہیں آپ کے کام کرنے کے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ پلگ آؤٹ کر لیں. تو آپ کام کریں اور پھر آپ پلگ آؤٹ کر لیں کہ بس یہ وقت جو ہے وہ میری فیملی کا ہے. اپنا خیال رکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سیلف کیئر کو پرائرٹی دیں. اچھا ریسٹ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. ایک ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی باڈی جو ہے وہی آگے ہیلدی بچے اور ہیلدی ریلیشن شپس بنا سکتا ہے. ہابیز اور سوشل کام کے لیے، سوشل لائف کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ برن آؤٹ نہ ہو جائیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ اوور ویلم فیل کرتی ہیں بیکاز آفس کا کام اور پھر گھر کے کام. تو اپنا خیال رکھنا اس میں بہت ضروری ہے. سپورٹ لینا سیکھیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ چاہیے اور ہمیں سپورٹ لینا اور مانگنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ورکنگ مدرز جو ہیں وہ سپورٹ نیٹورکس یا مینٹورز کی طرف جا سکتی ہیں اور ان سے کنیکٹ کر سکتی ہیں تاکہ وہ ہیلدی رہیں مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز یا بچوں کے ساتھ مل کے کرنا آئی تھنک بہت ضروری ہے. پرفیکشن کو نہ ڈھونڈیں. پرفیکٹ ہونا بہت مشکل ہے. آپ جتنا کر سکتی ہیں وہ کریں اور اپنی گلٹ کو چھوڑ دیں، کیونکہ امپرفیکشن جو ہے وہ ہم سب میں ہے. امپرفیکشن کو ایکسیپٹ کریں اور گلٹ کو چھوڑ دیں اور پرفیکشن کی کوشش نہ کریں. یہ آئی تھنک میری سب سے بڑی ایڈوائس ہوگی سب کے لیے اور جو سن رہا ہے اور اپنے خود کے لیے بھی. اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں. اپنی فیملی کے لیے جو بیسٹ ہے وہ کریں. ہر فیملی، ہر بچہ، ہر ریلیشن شپ مختلف ہوتی ہے. آپ کو خود گیج کرنا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ میں اور آپ کے بچوں کے ساتھ ایز اے فیملی آپ کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے اور اسی کو فالو کریں. دوسروں کو دیکھ کر اور کمپیریزنس کر کے اپنی زندگی نہ گزاریں اور چھوٹی چھوٹی اپنی ونس کو سیلیبریٹ کریں. اپنی محنت اور اپنی پروگریس کو ایکنالج کریں، چاہے وہ گھر کا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپریشیٹ کریں
اور اپنے آپ کو حوصلہ افزائی دیں کہ آپ ایک اچھی ماں بھی ہیں اور آپ ایک اچھی کارپوریٹ ورکر بھی ہیں اگر آپ ہیں تو، اور جو بہتر ہے وہ اللہ سے مانگیں کہ جس میں بہتری ہے اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت مجھے لگتا ہے ضروری ہے کہ ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیں کہ یا اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے اور مجھے اس میں اطمینان دے دے، اور جو اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ دے، اور نہ دینے پہ بھی میرے دل کو اطمینان دے دے. اسی بات پہ میں ختم کرتی ہوں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.